الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رواہ البخاری۔ وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان دوستو، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عبادت کیوں اور کیسے۔ بظاہر یہ موضوع دو سوال پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال ہے عبادت کیوں، اور دوسرا سوال ہے کیسے۔ اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس موضوع کو سمجھنا، جاننا، سیکھنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی مقصد سے ہم اور آپ آج یہاں اکٹھا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلوات کے بعد اگر ہم شریعت اسلامیہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک نقطہ ملے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر امت میں ایک رسول یا نبی کو ضرور مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنا یہ فضل کیوں کیا ہے اس کی وضاحت آگے آتی ہے۔ اللہ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسول کو تعلیم دی ان اعبدوا اللہ، کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں کہ اے لوگو، اے بندو، خالص اللہ کی بندگی کرو۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر ایک کی طرف یہ پیغام دیا ہے کہ امت کو لوگوں کو بتائیں کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی، کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 اللہ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین قیامت آ جائے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ اب ہم تھوڑا یہ بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کیوں مبعوث کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی امتی کو، کسی امت کو یا امت کے کسی فرد کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ رسول، پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، حق دکھانے والا، راہ ہدایت پر قائم رکھنے والا، بتانے والا پہنچ نہ جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت کوئی امتی اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر پائے کہ پروردگار میرے پاس تیری ہدایت نہیں پہنچی، اے پروردگار مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تیری بندگی کروں اور کیسے کروں۔ اور ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آپ کلمہ گو ہیں، اور جب ہم نے کلمے کا اقرار کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ پہلے یہ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انس و جن ان دونوں مخلوق کی تخلیق اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کی۔ سورہ ملک سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جو زندگی اور موت کا سلسلہ دراز کیا ہے، ہم پنپ رہے ہیں، اللہ اس کا مقصد بتاتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں کون بہترین عمل کر کے گزرنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ کھائیں پئیں، دولت جمائیں، بڑے سے بڑا گھر، بڑی اچھی سے اچھی گاڑی خریدیں، نہیں، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے طے کر دیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے ایکم احسن عملا، تم میں کون بہترین اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس پہ بھی آیت پر غور کریں تو ایک نقطہ ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایکم اکثر و عملہ نہیں کہا ہے، یعنی تم میں زیادہ عمل کرنے والا اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آپ غور کریں، عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ اچھا ہی پسند ہے، اسے ہی عمل صالح کہتے ہیں۔ اگر عمل میں صالحیت نہیں ہے، عمل حسن اور اچھا نہیں ہے، اللہ وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ دیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہوں نے جو کام کیے تھے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، جو بھی کام کیے انہوں نے، مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے اس کو اڑا دیا، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ سورہ غاشیہ کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ،
عاملۃ ناصبہ. اللہ نے کہا ہے اس دن کچھ چہرے اللہ کے سامنے ایسے آئیں گے، عاملۃ، بہت زیادہ عمل کرنے والے، ناصبہ. مفسرین کہتے ہیں، ناصبہ کہتے ہیں کہ عمل کر کر کے اپنے جسم کے ساخت کو بدل دینے والے، نشانات قدم لگا لینے والے، پیشانی پہ نشان، قدم پر نشان، اتنی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. لیکن اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ تصلا نارا حامیہ، انہیں اللہ جہنم میں پہنچا دے. کیا وجہ ہے؟ عمل بہت اور پھر اس کے بعد جہنم میں. آدمی غور تو کرے، اس لیے کہ وہ ایکم احسن عمل میں نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے بندے سے کہ بندے وہ عمل کریں جو اچھا ہو، احسن ہو. اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ کو قرآن میں بارہا یہ ملے گا پڑھنے کہ عمل کے لیے حسن، اچھا ہونا شرط ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبولیت عمل کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. بس ایک بندہ آئے، بیٹھے اٹھے، اپنا عمل کر لے اور چلا جائے تو قبول نہیں ہے. اس کی شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر آدمی بڑا عمل کرے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل بے معنی، کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے برادران میں سے کچھ لوگ جو ہے افطار کا انتظام کرتے ہیں، تو کیا ان کو افطار کا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطاری کرائے اس کے لیے بڑا اجر ہے. تو کیا پھر ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ اس میں شرط ایک مفقود ہے ایمان کی. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، لمن تابا، جس نے توبہ کیا، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا. سورہ عصر کا مطالعہ کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتا ہے یقیناً بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ نے پہلے والعصر کہا ہے، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمانہ بڑا اہم ہوتا ہے. زمانے کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، اللہ کہتا ہے کہ تم زمانوں کو گالی مت دو، فإنی انا الدہر، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. انسان برا بھلا ہو سکتا ہے، انسانوں میں خامی ہو سکتی ہے، زمانہ اپنی جگہ پہ اللہ نے بنایا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس میں خرابی نہیں آتی. پھر اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں. اللہ نے اس سے مستثنا کیا، الگ کیا، علیحدہ کیا کہ سارے انسانوں میں سے یہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے. کون انسان؟ الا الذین، بولیے آمنوا، الا الذین آمنوا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا. ایمان نہیں لایا تو گھاٹے میں ہی ہے. ایک واقعہ آپ جانتے ہیں نا، مشہور واقعہ میں نے بارہا بیان کیا ہے. ایک آدمی تھے عبداللہ بن جدعان نامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے خیر کے کام کیا کرتے، فلاح بہبودی کے بہت کام. صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے تھے اللہ کے نبی اتنا بہترین کام کرتا عبداللہ بن جدعان، جنت میں جائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے ایک بار بھی رب اغفر لی خطیئتی نہیں کہا ہے، یعنی اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے، اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے، تو وہ اس کا ایک خیر کا کام اور کار خیر اس کو جنت میں لے جانے والے نہیں ہے. الا الذین آمنوا، ایمان لائے. اللہ نے یہ بات کئی جگہ قرآن میں کہی ہے ومن آمن وعمل صالحا فاولئک، اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن تحیہ ہوگا، سلام ملے گا، سلامتی ملے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی قبولیت میں پہلی شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو عبادت
قبول نہیں۔ اب آئیے دوسری شرط کی طرف۔ عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اسی لیے آپ قرآن پڑھیں تو بار بار آپ کو ملے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل صالح کیے، ایمان لائے عمل صالح کیے۔ سورہ کہف کا مطالعہ کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 110 آیت میں آخر آیت اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تم میں جو بھی مرد ہو یا خاتون اگر اپنے پروردگار سے ملنا یا ملنا چاہتا یا چاہتی ہے تو اللہ کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ یہ عمل صالح ہے کیا چیز؟ اللہ نے بارہا قرآن میں کہا ہے عمل صالح ہے کیا؟ آج اسے ہم سمجھیں گے۔ اس کا تعلق عبادت سے، عمل عبادت ہے۔ آپ کو عبادت کے لغوی معنی دیکھیے، عبادت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تذلل، انقیاد، جھکنا۔ اسی لیے عربی میں عبد کہا جاتا ہے کس کو؟ غلام کو۔ جو غلام ہوتا ہے نا اس کو غلام کو عبد بھی کہتے ہیں۔ کیوں معلوم؟ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہوا رہتا ہے۔ کیا فرماتے حضور، کیا فرماتے حضور؟ اور ہم اور آپ بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ہم بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اگر ہم عبداللہ ہیں اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحیم کے بندے، رزاق کے بندے، خالق کے بندے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ تو نے کہاں منع کیا ہے؟ اللہ تو کہاں چلنے کو کہتا ہے؟ اللہ تو کہاں ٹھہرنے کو کہتا ہے؟ میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، اللہ میں ماننے تیار ہوں۔ اگر نہیں مانے تو پھر وہ عبد نہیں۔ یہ عبد کے لغوی معنی۔ عبد کا اصطلاحی معنی جو ہے نا عبادت کا بڑا طویل ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو اختیار کرنا، جتنے بھی منہیات ہیں ان منہیات سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور ثواب اور اجر کی امید سے اپنے آپ کو روکنا، یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیے عبادت میں یہ جو معنی ہے لغوی اور اصطلاحی اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت میں للہیت ہونا، اخلاص ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، خوف ہونا، اسی طرح امید بھی ہونا۔ ایک نقطہ یاد رہے، جہاں ڈر ہو وہاں امید بھی ہو، جہاں امید ہو وہاں ڈر بھی ہو۔ آج امت میں اس معاملے میں تھوڑا بہرارہ بھی پائی جاتی ہے۔ امت کا کچھ طبقہ ہے تو صرف ڈر میں لگا ہے، اور کیسے؟ بے بنیاد ڈر، اصل شریعت سے نہیں ملتی ہے۔ بندہ ہے اپنے آپ کو تبتل اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، کنارہ کشی کر لیا ہے دنیا سے دور، اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب 3 صحابی رسول آئے تھے اور پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت، آپ کا عمل بتاؤ کیا تھا، تو مائی عائشہ نے جب بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی دیر تک کے قیام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا، سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، دنیا کے بھی سردار آخرت کے بھی سردار، ان کی یہ کنڈیشن، تو پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ تینوں نے 3 الگ الگ تحیے کیے۔ ایک نے کہا کہ میں اب روزے سے ہی رہتا ہوں، ایک نے کہا کہ میں قیام اللیل ہی کروں گا، ایک نے کہا اس میں سے کہ میں تبتل اختیار کر لیتا ہوں، یعنی دنیا سے دور رہبانیت، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم لوگ ایسا ایسا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا یا ایسا کرنا چاہتے ہو؟
تو صحابیوں نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوچا ہم ایسا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکن یاد رہے کہ میں روزے سے بھی رہتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں کھانا کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میرے بیوی ہے، بچے ہیں. یہ رہبانیت میری شریعت نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف کنارہ کشی اختیار کر لینا اور حقے مارنا اللہ اللہ کے، یہ بھی شریعت نہیں ہے. پھر صرف امید رکھ لینا بھی شریعت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے نا، نہ عمل، نہ عبادت، نہ اللہ کا ڈر، نہ رسول کے جو ہے باتوں پر عمل، سنتوں پر عمل. اس کے بعد ارے اللہ سے امید ہے مجھے معاف کر دے. نہیں بھائی، امید کے ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ امید ضروری ہے. یہی تو عبادت ہے کہ بندہ صرف خوف کا اظہار بھی نہ کرے اور صرف عمل کے پیچھے بھی نہ پڑ جائے، امید چھوڑ نہ دے. یہی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. معلوم یہ ہوتا ہے امید بھی ضروری ہے، رجا، امید اور خوف. اللہ کی امید، ملاقات کی امید، آخرت میں نجات کی امید، اللہ سے ڈر، اللہ سے جو ہے اجر و ثواب کی امید، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. یہ تمام چیزوں کی نچوڑ کو عبادت کہتے ہیں. اب عبادت پہلی شرط ایمان، دوسری شرط میں کہہ رہا تھا عمل صالح. عمل صالح پہ کئی چیزیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بینہ، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندوں کو خالص اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، اخلاص سے اللہ کی بندگی کی جائے. اب یہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص میں 3 چیزیں ہیں، غور کریں. سب سے پہلے آدمی جب کوئی عمل کرے تو اس میں نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان. اگر نیت میں کھوٹ تو منزل ملنی ہی نہیں ہے، آسان تو دور. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، بخاری شریف، پہلی حدیث انہوں نے جو لائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو امام بخاری شریف لکھی ہے نا، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. علماء کا آج کے نہیں، آج سے ہمارے سلف جتنے گزرے ہیں، جب سے امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، جب سے لے کے آج تک جتنے علماء آئے ہیں، یہ اتفاق ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح البخاری. اور ہونی بھی ہونا چاہیے. کیوں معلوم؟ تھوڑا سا ایک نقطہ چلیں بتا دیتا ہوں. امام بخاری کی بات چلی ہے تو انشاءاللہ موضوع پہ رہوں گا، آپ گھبرائیں نہ. امام بخاری رحمہ اللہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ایک حدیث لکھنا چاہتے تھے اپنی کتاب میں، تو حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے. اللہ رب العالمین تیرے رسول کا کلام لکھنے جا رہا ہوں، یہ میں نے پوری چھان پھٹک کر لیے، تحقیق کر لیے، صحیح پورے علم سے معلوم ہوا ہے. اور واقعی چھان پھٹک تھی نا، نہیں تو ان کے بعد سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آ گئے ہیں جو تنقیدی نظریہ رکھتے تھے، کھوج کرتے تھے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ان کے بعد آئے ہیں، بڑے پائے کے جرح نقد کے ماہر محدث گزرے ہیں. چاہتے تو نقد کر سکتے تھے امام بخاری پہ، نہیں.
کیونکہ بالکل ایسے چھان پھٹک کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کی کوئی حد نہیں. ایک مرتبہ بڑی دور جاتے ہیں حدیث لانے کے لیے. اب جب پہنچتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کے پاس ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں جب پہنچتے ہیں کافی دور دراز سفر کر کے، تو دیکھتے ہیں وہ بندہ اپنے کسی جانور کو، بکری وغیرہ کو بلا رہا ہے، چلا آ. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کتنے دور اندیش تھے. دیکھیے جب دیکھتے ہیں منظر صرف یہ، تو واپس آنے لگتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ ایسا ہاتھ ہے، بکری کو کہہ رہے چلا، بولیے ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی عمر میں اضافہ کرے. ہاتھ خالی تھا، ہاتھ خالی تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ارے جب اس کا ہاتھ خالی ہے، یہ جب جو جاندار کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور کو دے سکتا ہے، تو بدرجہ اولا انسان کو دھوکہ دے گا. اس سے مجھے روایت نہیں لینی. واپس آ جاتے ہیں. اور ایک واقعہ بتاؤ، یہ تو اور دلچسپ ہے. بڑے متقی پرہیزگار بھی تھے. ایک مرتبہ کشتی کے سفر کر رہے تھے. اب سفر میں کہتے ہیں سفر، مسافر جو ہوتے ہیں، راستے کے مسافر، چند مسافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بازو میں بھی ایک مسافر بیٹھا تھا. اب امام بخاری کو تھوڑی عالم الغیب تھوڑی تھے کہ مسافر جو بیٹھا ہے یہ میرے انداز والا نہیں ہے، میرے جیسا نہیں ہے. مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، ہر اچھے برے سب ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے وہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں امام بخاری ہے. امام بخاری ہے، ایمانداری سے بتا دے بھائی یہاں جا رہا ہوں. اچھا کیا کام سے نکلے ہو؟ اچھا یہ کام سے. تو پھر پیسے وغیرہ؟ ہاں 40,000 اشرفی رکھا ہوا ہے، جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی ہو. اب امام بخاری بھولے بھالے، سیدھے سادے، متقی پرہیزگار، اللہ والے، حقیقت بیان کر دی. کچھ دور سفر ہوتا ہے، وہ جو بازو میں بیٹھا ہوتا ہے مسافر اچانک چیخنے لگتا ہے کہ میری 40,000 اشرفی چوری ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیے کتنے دور اندیش، چیخنے لگتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سمجھنے لگتا ہے میں نے اس کو ایمانداری سے بتا دیا ہے، تو اب یہ میری 40,000 کے اوپر اس کی نگاہ ہے. جیسے آج معاشرے میں ہو گیا نا امت کا حال، اللہ معاف کرے، ہر آدمی دوسرے کے اس پہ نگاہ رکھا ہوا ہے کہ کب مجھے یہ مل جائے، کب یہ مجھے مل جائے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ ہمیں بتایا ہے امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو. وہ فلسفہ ہر وقت ذہن نشین رہنا چاہیے. ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تم سے ماتحت ہے اس کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو. یہ فلسفہ اسلام کا ہے، جناب محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی نگاہ پڑ گئی تھی پیسے پہ، چیخا پکارا. امام بخاری رحمہ اللہ بڑے دور اندیش تھے. تلاش جاری ہوئی. نمبر آنے سے پہلے امام بخاری نے اس پوٹلی کو نکالا اور سمندر کے حوالے کر دیا. کیوں معلوم؟ اگر وہ رہ جاتی تھی تو پیسہ بھی ان کا، چوری بھی ان کی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور پھر ساری زندگی ایک عیب دھبا لگ جاتا تھا. گرچہ حق نہیں تھا، باطل تھا، لیکن وہاں سوائے اللہ کے کوئی اور گواہی دینے والا نہیں تھا. بات صرف ان دونوں میں چل رہی تھی نا، مسافروں، امام بخاری اور مسافر. اب اس کو سمندر کے حوالے کرتے، سب پوری تلاشی ہوتی ہے. تلاشی میں دیکھا جاتا ہے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے جو اشرفی ڈھونڈے جا رہی تھی. بہرحال سفر مکمل ہوتا ہے. کشتی سے جب اتر کے چلنے لگتے ہیں تو امام بخاری سے وہ مسافر کہتے ہیں آپ تو بڑے جھوٹے نکلے. بولے کیوں؟ ارے بولے آپ نے کہا تھا 40,000 اشرفیہ ہے، یا جو بھی اس وقت کی کرنسی ہے. امام بخاری مطلب کہتے ہیں میں جھوٹا نہیں ہوں، میرے پاس واقعی تھی، لیکن جس وقت تیری نیت خراب ہو گئی تھی تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس کو سمندر کے حوالے کر دوں تاکہ تیرا جرم میرے اوپر نہ آ جائے. اتنے متقی اور پرہیزگار. پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں تو حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب راوی حدیث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. بڑی مشہور روایت ہے نا، یہاں تک کہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ سب کو معلوم ہے نا، انما الاعمال
بالنیات، اس کا معنی بھی تقریباً سب جانتے ہوں گے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کو جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جیسی نیت ویسی برکت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت ہجرت کی ہے الی اللہ ورسولہ، مقصد اللہ کی رضا ہے، رسول کا فرمان ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف مانی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کی نیت سفر کی یہ ہے، ہجرت یہ ہے تاکہ جائے وہاں پہ ہجرت کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما لے ہوئے، کسی اچھی خاتون سے جو ہے نکاح کر لے ہوئے، یہ نیت ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ معلوم جو ہوتا ہے کہ عمل میں نیت بہت اہم ہے، نیت خراب منزل خراب۔ دوسری چیز یہ عمل کی چل رہا ہے، عمل میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں ریاکاری نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریاکاری دکھاوا کسی بھی عمل میں کسی بھی عبادت میں داخل ہو جائے، اس عبادت کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں کہا ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت پوست نہیں پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی میں قربانی کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو پہنچتا ہے تقویٰ، یعنی دل کا معاملہ، اللہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ یہی بات تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں، کہا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ بڑے ٹھن بن کے آئے ہو، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا یہ باڈی بلڈر ہو، پھر وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف اور عمل عبادت کی طرف دیکھتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو، کس مقصد، ریاکاری ہے، دکھاوا تو نہیں۔ آپ غور کریں، روزہ ہم الحمدللہ رمضان المبارک ہے، اللہ رب العالمین اگلے رمضان کو بھی ہم سے ملاقات کریں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے صحابہ کرام کے درمیان پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا اس تعلق سے، اس آدمی کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے جو یصلی یرائی، نماز پڑھتا ہے مقصد دکھاوا، روزہ رکھتا ہے مقصد دکھاوا، صدقہ کرتا ہے مقصد دکھاوا، تم لوگ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے؟ اہوا یشرک، کیا وہ شرک کرتا ہے؟ تو تمام سامعین نے کہا ہاں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھاوے کے لیے شرک، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے شرک، جس نے صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شرک کر رہا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ آپ غور کریں، اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، مطالعہ کریں قرآن کا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ و خیرات کو من تکلیف دے کر یا تکلیف پہنچا کر احسان جتلا کر ضائع مت کر دو۔ عبادت میں نیت ضروری صاف ہونا اخلاص میں، اور اس کے بعد ریاکاری نہیں ہو۔ اب عبادت کی ایک اہم شرط ہے، ایک اور بتا دوں پہلے شرط، پھر اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ بندہ بالکل خشوع خضوع سے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا خطبہ مسنونہ کے بعد، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک عام شخص کے روپ میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، جبریل علیہ السلام پر کچھ سفر کے آثار دکھ نہیں رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام پہچانتے نہیں تھے۔ اگر مکہ کے رہتے تھے کوئی شخص تو پہچان لیتے تھے مکہ کا ہے، مدینہ کے رہتے تو پہچان لیتے مدینہ کا ہے، نہ مکہ کا نہ مدینہ کا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور کپڑے بھی ایک دم سفید پہنے ہوئے، صاف ستھرے، کوئی غبار وغیرہ اٹا ہوا نہیں ہے۔ سفر سے آدمی آتا ہے نا، بال بکھرے ہوئے، مٹی لگی ہوئی، بال کالے سے ایک دم صاف ستھرا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ادب جناب حضرت جبریل نے سکھایا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے تو ادب سیکھو امت کے لوگوں، مسلمانوں، بغیر ادب کے ملتا نہیں، کھو جاتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سیکھنے والے، ہم سکھانے والے۔ جیسے ایک آدمی استاد کے پاس آتا ہے تو استاد سے سیکھے گا کہ سکھائے گا؟ سیکھے گا نا۔ اگر سکھانے کے انداز میں استاد کے پاس آئے تو سیکھے گا کہ سکھائے گا؟ نہ سیکھے گا اور نہ سکھائے گا۔ سیکھنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ با ادب حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھے، جیسے ہم نماز میں تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا قاعدے میں، کیسے بیٹھتے دو زانو؟ یہ شاگرد لوگ بیٹھتے ادب سے استاد کے سامنے۔ اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام شاگرد کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ احسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، دیکھ لیجئے یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ سکھانے والے حضرت جبریل تھے نا، حضرت جبریل اس حدیث میں سکھا نہیں رہے، سیکھ رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ ان کو نہیں امت کو سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرنا کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری اتنی سکت اور قوت نہیں ہے، ہمارے دل میں اتنا خوف نہیں ہے، اتنا اللہ کا جلال نہیں ہے، اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے، اللہ کا اتنا تقوی نہیں ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بھی بات کہی، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو نہیں دیکھ سکتا ہے تو نہ دیکھ، لیکن یاد رکھ تو جو عبادت کر رہا ہے تیرا رب رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھی؟ یعنی عبادت ایسی کریں کہ خشوع خضوع سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ایک آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہے، کبھی مچھر مار رہا ہے، کبھی مکھی مار رہا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، بہت اچھی بات، جو نہیں ہے تو ان کو رکھنا چاہیے۔ داڑھی ہے تو ایک آدمی داڑھی، ارے بھائی تو نماز پڑھنا ہے اللہ کے لیے، عمل کثیر ہو جائے گی، تیری نماز برباد ہو جائے گی، تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو مچھر مکھی کیوں مارتے کھڑا ہے؟ ارے خشوع اور خضوع سے کھڑا رہے تو اللہ قبول کرے گا، مچھر مکھی مارتا رہے گا تو تیرے منہ پہ مار دے گا اللہ رب العالمین۔ برا نہیں ماننا، اہل توحید میں بھی خامی پائی جاتی ہے، سدھار لیجیے اپنے آپ کو۔ اگر ہم اللہ کے واسطے ہیں یا تو آئے یا تو نہ آئے، اب جب آ گئے ہیں اللہ اکبر، ساری دنیا سے کٹ جائیں، سب ایک طرف دنیا، اللہ اکبر، میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف میں تھا، دیکھ لیجئے ہمارے اسلاف کیسے تو قربان جائے ہمارے اسلاف پر۔ حضرت علی کے تعلق سے ملتا ہے رضی اللہ عنہ، ایک تیر لگ گئی تھی پیر میں، اتنی پیوست ہو گئی تھی کہ نکالنے میں درد تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو جائیے قربان
حضرت علی نے کہا تھا اے لوگوں مجھے نماز کھڑے ہون دو پھر نکال لینا. یہ ہمارے اسلاف تھے، جب کھڑے ہو جاتے تھے اللہ اکبر تو پھر مکھی مچھر نہیں مارتے تھے. بہت احترام کرنا چاہیے اللہ کے لیے کھڑے بس اللہ اکبر. ہمارا تو یہ زمان ہاں ابھی ایک دکان کا یہاں ہے، اچھا وہاں جانا ہے. شیطان تو پیچھے لگا ہے. اب آنے سے پہلے سوچے کہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاؤں کہ نہیں نماز سے پہلے. اگر پھر بھی بہکار ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہے، لیکن کوشش تو کریں. آج ہماری کوشش کیسے معلوم؟ آدمی ایک گناہ میں لگا رہتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ. یہ کوشش ہے؟ بولیے کوشش ہے یہ؟ ایک آدمی کوئی گناہ میں لگا، گناہ کرتے کرتے بول رہا ہے استغفر اللہ، تو کوشش ہے یہ؟ ارے یہ کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. جب استغفر اللہ بول رہا تو غلطی کیوں کر رہا ہے؟ جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو پھر دنیا داری نہیں، بس اللہ اکبر. اب سب پورا دل و دماغ اللہ کی طرف. اگر شیطان بہکا رہا ہے تو اس کا بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے بہت زیادہ وسوسے اگر شیطان کر رہا ہے نماز میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنی نماز جہاں رکا پڑھ رہا ہے وہاں روک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور سے نہ پڑھے تو مولوی صاحب کو یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تھوڑا اطمینان سے دل میں پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار تھتکارے، پھر سے اپنی نماز میں آ جائے. چاہے سنگل پڑھ رہا ہو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، جس حال میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تو زور سے اعوذ باللہ نہ پڑھے کہ مولانا صاحب بولیں میں بھول تو نہیں گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت اتنے خشوع خضوع سے کرنا چاہیے، اتنے خشوع سے کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت کرنے پہنچ گیا. اور جب بندہ اپنے اندر ایک کیفیت داخل کر لے گا نا تو پھر فجر نہیں غائب ہوگی، فجر نہیں غائب ہوگی. برا نہیں مانیے گا. جس وقت ایک کیفیت ہمارے دلوں میں آ گئی کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، کھڑا ہو رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، تو پھر اس کی فجر بلا وجہ بلا عذر شرعی کے نہیں چھوٹے گی. آپ کی فجر اگر چھوٹ رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے. بات اچھی لگے یا بری ہے ریئل حقیقت. بہرحال عبادت کی ایک اہم شرط ہے کہ اگر عبادت کی جو بھی شکل ہے، عبادت کی شکل میں آپ مخصوص نہ کر لے وے کہ عبادت جو ہے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی، نہیں، یہ تو خصوصی حکم ہے. عمومی عبادت کسے کہتے جانتے ہیں؟ اگر آپ گھر سے نکلے اپنی تجارت کے لیے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ میں حلال کماؤں، میرے بچوں کو پالوں، مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک محترمہ ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا نار و نفقہ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا نکلنا، تجارت کرنا، یہ سب کے سب عبادت ہے. آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، مراٹھی پڑھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں اسکول میں، اگر مقصد ہے کہ میں اللہ کے دین کو بلند کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، زندگی اللہ کے لیے گزاروں گا، اگر یہ مقصد ہے تو آپ کا پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے رات میں عبادت کی نیت کیا ہوا ہے، رات میں عبادت کی نیت تہجد کی کیا ہے، اب عشاء کے بعد سو گیا ہے، فضول گوئی میں نہیں لگائے، سو گیا، اب اس کے بعد رات پاس ہو گئی، کیا ہوگا؟ عبادت کا اجر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو سویا یہ اللہ کا فضل اور رات بھر عبادت میں شمار. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عبادت کو مخصوص مت کر لیجئے، جتنے بھی کام للہ فی اللہ آپ کر رہے ہیں ہر کام کا اجر عبادت شمار ہوگا. بہرحال عبادت اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چاہے عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، میں کہہ رہا تھا کوئی بھی شکل، اگر آپ میں اس کے مقصد، آپ اس عبادت میں مقصد اللہ کی رضا لیے ہوئے ہیں، مقصد اللہ کی چاہت، اللہ کی خوشنودی،
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لیے ہوئے ہیں۔ ایک نکتہ بتاؤں، جائیے پورے دھرم کا مطالعہ کر لیجئے، کسی بھی دھرم میں یہ تعلیم نہیں ملے گی جو تعلیم اسلام میں ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے نا، ہر انسان کے لیے ضروری ہے نا، جو نہیں جس کو ضرورت نہیں ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، جھوٹا ہے۔ پھر وہ کوئی اپنے آپ کو ولی کہے یا جو بھی کہے لے وے، جھوٹا ہے، جھوٹا، کیونکہ فطرت ہے، انسان اللہ نے بنایا ہی ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تھے تو پیچھے سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو بھی بھیج دیا تھا نا، نہیں بھائی یہ کمپلسری ہے، زندگی ایسے ہی گزارو، سنگل زندگی گزرتی نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ کہ جب بندہ اللہ کی بندگی کرے تو بندگی میں یہ خاص نوٹ کرے کہ عبادت کی جتنی بھی شکل ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہی مذہب کی خصوصیت ہے کیا، کہ اگر بندہ اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، اپنے دل کی تسکین کر رہا ہے جائز، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت جتنی بھی ہے، اہم شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے عین مطابق ہو۔ اسلام کے احکام کا دو اصول ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے ہر مسلمان کو، ایز اے مسلم، بلا اختلاف نظریہ۔ یہ کسی مسلک کے لیے خاص نہیں ہے کہ کتاب و سنت والوں کے خاص نہیں۔ اگر کوئی حنفی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، یا کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، اگر کلمہ گو ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اصول اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اگر اس اصول کے مطابق وہ نہیں چلتا ہے تو وہ کلمے میں جھوٹا ہے، گواہی میں جھوٹا ہے۔ کیا اصول ہیں؟ پہلا اصول، عبادت میں بتایا نا، جتنی بھی شکل ہے، چھوٹی بڑی جیسی بھی عبادت، اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، بس صرف اللہ کے لیے، عبادت میں کوئی اور شریک سازی نہیں۔ دوسرا اصول، جتنی بھی عبادت، ابھی آپ کو آگے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، جتنی بھی جیسی بھی عبادت کر رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ وہ منہ پہ ماری جائے گی۔ پھر وہ چاہے میں کروں، کوئی حنفی کرے، کوئی شافعی کرے، کوئی مالکی کرے، کوئی بھی مسلمان خلاف سنت رسول اللہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من عمل عملا، کسی نے ایسا کوئی کام کیا، لیسا علیہ امرنا، جس پر ہماری دستخط، سگنیچر، ٹھپا، مہر نہیں لگی ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ منہ پر مارے جانے والا ہے، پھینک دیا جائے گا۔ آپ غور تو کریں، آج امت میں ایک طبقہ ہے بڑا اچھلتا کودتا ہے، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے یہ اور وہ کچھ باتیں محدود لے لیا ہوا ہے، کہتا ہاں بس یہی ہے۔ آپ کو بتاؤں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہوں گے اور محشر میں شافعی ہوں گے، شفاعت کریں گے، صحیح ہے، مقام محمود کے حقدار ہوں گے، نبیوں کے سردار ہوں گے، لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایسا بھی ہوں گا کہ حوض کوثر پر بیٹھ کر، حوض کوثر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو جو میری سنتوں سے اعراض کیے ہوئے ہوں گے، جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوں گے، حوض کوثر کے حوض سے پانی سے پینے نہیں دوں گا، ان کو فرشتے بھگا دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بات ہے۔ جب یہاں بھی یہ ہے کہ آپ شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بدعات میں کوئی مبتلا ہوگا تو اس کو فرشتے بھگائیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے پروردگار امتی، یہ جس کو بھگایا جا رہا ہے یہ میری امت ہے، یہ کلمہ گو لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کہے گا یہ نام کے تھے، یہ ڈھینڈورا پیٹنے والے تھے، یہ لیبل لگانے والے تھے، یہ حقیقی مسلمان نہیں تھے۔ کیونکہ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ بدعات کبھی نہیں کرتا، وہ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جاتا۔ یا ذہن نشین رکھیں، کسی بھی صورت میں نہیں، مولوی کے بہکانے سے بھی نہیں، خود کے بہکنے سے بھی نہیں، خلاف سنت رسول اللہ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے فرشتوں کو رکاوٹ کا، تو آپ کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ وہی ساقی کوثر، وہی صافی محشر، وہی سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی تھی، بدعات خرافات رسم و رواج کو اختیار کیا تھا، ایسے لوگوں کی دھتکار ہو، جنت میں سے نکالا جائے، جہنم میں پھینکا جائے، ان کو مت پلایا جائے حوض کوثر۔ یہ میں نہیں کہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رہے کہ عبادت میں یہ ہر وقت مد نظر رہے کسی بھی مسلمان کو کہ میری عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں۔ ایک بتاتا ایک مسئلہ، پہلے تو ایک نقطہ بتا دوں، معاشرے میں کتاب و سنت والوں کے تعلق سے لوگوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہوئی ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے۔ یہ غلط بات ہے، یہ تہمت ہے، الزام ہے کتاب و سنت والوں۔ جتنا ہم ائمہ کو مانتے ہوں گے، جیسے ہم ائمہ کو مانتے ہیں کتاب و سنت والے، ویسے شاید امام کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی نہیں مانتے۔ بولیے کیسے؟ ہم کیسے مانتے معلوم؟ جیسے اماموں نے ماننے کا کہا ہے ویسے ہم مانتے، اور جو اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اماموں کو ویسے مانتے جو اماموں نے نہیں کہا ہے۔ دیکھ لیجئے، ہر امام کی تعلیم دیکھ لیجیے، یہی ہے کہ جب تک میری بات اللہ کی بات رہے تو قبول کرنا، میری بات رسول اللہ کی بات رہے تو قبول کرنا، میری بات شریعت کی رہے تو قبول کرنا، ورنہ دیوار سے مارنا، پھینک دینا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تمام ائمہ نے۔ اور ہم وہی کرتے ہیں کہ اماموں کی انہی باتوں کو لیتے ہیں جو اللہ کی بات کے مطابق ہو، انہی باتوں کو لیتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور انہی باتوں کو لیتے ہیں جو ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی بات کے مطابق ہو، ورنہ ہم نہیں لیتے۔ مجرم ہم ہیں کہ مجرم وہ ہیں؟ اب آپ خود طے کر لینا مجرم کون ہے۔ ایک مثال کے ذریعے، ایک بھائی کوئی بندہ ہے، اس کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، فیملی، یہ مثال میں بارہا دیتے رہتا ہوں اور یہ بڑی اہم ہے۔ اس بندے کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیٹا بیمار ہو دکھانے گیا، بھائی بیمار ہوا دکھانے گیا، بیوی کو بھی لے کر گیا، ماں کو بھی لے کر گیا، سلسلہ چل رہا ہے سالوں سے۔ جو بھی گیا وہ رہے بھی نہیں تو بھی چلے جاتے ہیں گھر والے، ہاں بھائی چلو فلاں کے بعد چلے جاؤ، فیملی ڈاکٹر ہے۔ اب بھائی اللہ نہ کرے، اللہ ہر مومن اور مسلمان کو محفوظ رکھے، اس میں سے کوئی ایسا بندہ تھا، اس کا بھائی یا جو بھی بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ اب یہ ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچا، کس کے ڈاکٹر کے؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ فیملی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے پورا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، تشخیص کی اور کہا جناب اس کو جو ہے کسی سرجن کی ضرورت ہے، اس کو کسی ایم ایس ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایم ڈی کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی اس کو اب جو ہے یہ پوزیشن ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو کٹنگ چھٹنگ والا معاملہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں ہے نا؟ اب میں تو چھوٹا ڈاکٹر ہوں، میں ایم ایس نہیں ہوں، آپ ایک کام کریں، اس کو کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اب دیکھیے وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، میں دوا آپ ہی سے لوں گا، دوا آپ ہی کو دینا ہوگا۔ آپ میرے فیملی ڈاکٹر ہے، دوا میں آپ سے لیتا ہوں، یہ دوا بھی آپ کو ہی دینا ہوگا۔ فیملی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو ایم ایس کی ضرورت ہے،
اس کو بڑے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں آپ سے بہت لگاؤ رکھتا ہوں, بہت چاہت رکھتا ہوں, آپ ہی حل کرو. نتیجہ پیشنٹ مر جاتا ہے, پیشنٹ مر جاتا ہے. غلطی کس کی ہے بتائیے ہاتھ اٹھا کے؟ ڈاکٹر کی ہے پیشنٹ کی ہے؟ کس کی ہے بھائی غلطی؟ پیشنٹ کو جو لے کر گیا ہے اس کی غلطی ہے. اب اس کو لے کے آئیے, اب اس کو ہمارے اماموں تک لے کے آئیے. اماموں نے کہا ہے جہاں ہماری بات خلاف سنت ہو, اللہ کے خلاف پڑے, ہماری بات مت ماننا ہے. یہ مولوی نما پرست جو ہے نا, بس میں تو اب امام کو ہی مانوں گا, امام کو ہی مانوں گا. مرے گا تو کون پیچھے دوڑے گا وہ. اس میں غلطی امام کی ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی بولے فیملی ڈاکٹر کی غلطی ہے؟ نہیں, اس نے کہہ دیا ہے ایمس کی ضرورت ہے, ائمہ نے کہہ دیا ہے. یہاں پر جب نہ سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے, ہمارے روحانی ڈاکٹروں کے سب سے بڑے ڈاکٹر. اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں تو امام کے پیچھے ہی مروں گا, تو پھر مر بھائی, تو دنیا میں بھی مر اور پھر آخرت میں بھی مر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یوم تقلب وجوہہم فی النار, اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ان کے چہرے آگ میں پھینکے جائیں گے. یقولون, وہ کہیں گے جہنم میں پہنچنے کے بعد, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. یا لیتنا, اے کاش کہ ہم نے ما اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل, اے کاش کہ ہم اماموں کے پیچھے نہیں دوڑتے تو ہم گمراہ نہیں ہوتے تھے, جہنم میں نہیں پہنچتے تھے. امام نہیں پہنچیں گے, امام کے پیچھے جھوٹے لوگ پہنچیں گے. کیونکہ معلوم یہ جو ائمہ کرام تھے نا, بڑے متقی پرہیزگار تھے, بڑے اللہ والے تھے. ہمارے کتاب و سنت والوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں میں بیٹھائی گئی ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے. ارے ہم مانتے ہیں کہ یہ متقی اور پرہیزگار تھے, اتنے متقی اور پرہیزگار کہ اللہ کے خلاف کبھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہتے تھے, صحابہ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہتے تھے. جب یہ نہیں کہنے والے تھے تو یہ کیسے مجرم؟ اب دیکھیے معاشرے کے اندر کتنی دھاندلی پائی جاتی ہے. بتاؤ, آپ کہیں گے مولانا کیا کہنے لگے, یہ عبادت سے ہی متعلق ہے. اب بتائیے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک بات کہی ہے, حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. دو مدت بتائی اللہ نے, 2 مکمل سال وہ خاتون, وہ ماں جو اپنے بچے کو مدت رضاعت شیر خوری پورا کرنا چاہتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا کتنا سال کہہ رہا ہے؟ حولین کاملین. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. یہ دونوں پیریڈ یعنی 9 ماہ یہ اور اس کے بعد کا دودھ پلانے کا مدت اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, 30 مہینے. 30 مہینے میں سے آپ 9 مہینے نکالو, کتنے بچتے ہیں جی؟ 21 ہے نا. اللہ کہتا ہے حولین کاملین. یہ 21 کیوں بچتے جانتے ہیں آپ؟ یہ اشارہ ہے کہ بچہ 9 میں نہیں 6 میں بھی آ سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حولین کاملین, 2 مکمل سال پلانا ہے اگر کوئی چاہتی ہے ماں. کتنے سال؟ 2 سال کے کتنے مہینے بولیے؟ 24. 24 میں +6 کرو 30 ہو گئی نا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ نے 2 جگہ بات کہی نا, 30 مہینے 2 سال. بات کلیئر ہے نا. ایک مولوی صاحب اٹھ کے کہتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے. ہو سکتی ہے, مولوی صاحب نے کہا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کے کلام کے خلاف بولے؟ کوئی مسلمان ادنا تھوڑا سا کم پڑھا لکھا وہ بولے گا اللہ کے کلام کے خلاف؟ لوگوں نے اتنی جسارت کی ہے کہ اللہ کے کلام کے خلاف بھی علماء پہ ائمہ پہ تہمتیں لگا دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول سکتے ہیں اللہ کے کلام کے خلاف؟ کبھی سوچا ہے مسلمان کہاں پڑے ہیں؟
ائمہ پہ الزامات، ائمہ پہ تہمت، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جتنا اماموں کو ہم مانتے ہیں یہ اماموں کے ماننے والے بھی نہیں مانتے، جھوٹے ہیں۔ نہیں تو جائے کوئی اپنے آپ کو جس امام کا بھی کہتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے، کھلا چیلنج، اپنے آپ کو جس امام کا کہتا ہے اپنے آپ کو ثابت کر دے پورے عمل اور عبادت میں اسی امام سے اس کی غلامی کرنے تیار ہے، جا ثابت کر دے۔ کہتا ہے نا میں حنفی، میں شافعی، میں مالکی، جا کوئی ثابت کر دے، چیلنج ہے، اپنے آپ کو پورے عمل کو ثابت کر دے کسی ایک امام سے، نہیں ثابت کر سکتا ہے، ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کیسے امام امام امام؟ ارے یہ تو کہتے ہیں ہم عقیدے میں زمخشری کے پیچھے، ہم جو اصول میں اس کے پیچھے، ہم جو ہے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیچھے، الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد دھاندلی سے کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیچھے پڑے۔ ائمہ نے نہ اللہ کی مخالفت کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، نہ ہمارے اسلاف صحابہ کی مخالفت کی۔ یہ غلط بیانی ہے، لوگوں نے ائمہ پر تہمتیں لگائی۔ جیسی میں نے ایک مثال دی، اللہ کہتا ہے 2 سال امام صاحب لکھے ہیں، قرآن میں تفسیر میں ہے، کہاں پہ ہے؟ کوئی دیکھنا چاہے تو بتا سکتا ہوں میں انشاءاللہ، تفسیر میں ہے، لکھا ہے لوگوں نے، نیچے تفسیر آتی ہے نا ترجمے کے سائڈ میں، تفسیر میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور یہ بڑی بڑی فقہی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے تفسیر میں آیا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام نہیں کہہ سکتے۔ اب میں کہہ رہا تھا امام کیا کہتے ہیں، سنیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اب امام مالک رحمہ اللہ سے وہ پوچھتا ہے، مدینے کا معاملہ ہے، پوری بات میں نے جو تفصیلی کہی ہے یہ ہے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے تو اماموں کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں نا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اب وہ بندہ جو ہے مدینے میں پوچھتا ہے امام مالک رحمہ اللہ، من این احرم، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ائمہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان نثار کیے ہوئے کرتے تھے، فدا ہوتے تھے، کہتے تھے وہاں سے احرام باندھو جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے، انی ارید ان احرم من قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، من روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں احرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور قبر کے پاس سے باندھوں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا پڑ جاؤ گے؟ فتنہ سمجھتے ہیں نا؟ فتنہ بولے تو شریعت کی مخالفت، فتنہ بولے تو شریعت سے روگردانی۔ امام مالک کہتے ہیں تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام مدینہ سے نکل کے ذوالحلیفہ، ایک ایریا کا نام ہے، ایک مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ، جو حضرات گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، وہاں پر مسجد ہے، اس مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا، اے بندے تجھے بھی چاہیے کہ مسجد ذوالحلیفہ سے احرام باندھ۔ وہ سائل کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ روضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے احرام باندھوں، تو کیا اس میں کچھ جرم ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں فتنے پڑ جاؤ۔ بولے وَأَيُّ فتنہ امیال ازیدھا، اس میں کون سا فتنہ ہے؟ میں تو کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کچھ زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ دن بھر تو رہے ہیں، افطار کے ٹائم میں جواب لوگوں کو سنا ہے آپ نے؟ 5 منٹ لیٹ کرتے ہیں نا افطاری، اور کتاب و سنت والے اپنے وقت پہ کرتے ہیں، تو صبر نہیں ہے، پورا دن بھر جو ہے صبر کر لیے، 5 منٹ صبر نہیں ہوتا۔ ارے نہیں بھائی، سنت رسول اللہ کے خلاف صبر نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ جو صبر کر رہے ہیں صبر نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغاوت ہے، آپ اس کو صبر کا نام نہ دیں۔ بہرحال وہ بھی ایسے پوچھتا تھا کون سا فتنہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ بندہ مومن اور مومنہ اگر اللہ کا کلام، اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین ان پر عذاب بھیج دے گا۔ جب امام مالک نے یہ بات کہی تو اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ عبادت میں وہی عبادت کرے، اتنی ہی کرے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں زیادتی بھی نہیں، نقص بھی نہیں، کمی بھی نہیں۔
ہمارے اسلاف نہ زیادتی نہ نقص، اور اگر کوئی ایسا کرتا تھا اور کوئی بتا دیتا تھا فوراً آمنا صدقنا۔ ہمارے آج کے مسلمانوں جیسا نہیں، میرا مولوی بتائیں گا تو مانوں گا۔ آج ہمارا ہے نا برانڈ بنا ہوا مسلمانوں کا، شریعت ملے قرآن میں اللہ کہے نہیں مانے گا، حدیث میں رسول اللہ کی صحیح حدیث آئے نہیں مانے گا۔ کب مانے گا؟ جب اس کا مولوی کہے گا تو مانے گا۔ برانڈ یہ بنا کے رکھا ہے امت نے۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، حدیث آتی تھی، آمنا صدقنا۔ ایک مثال دے کے بات اپنے آگے بڑھاتا ہوں، موضوع کافی وسیع ہے۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، آپ جانتے ہیں نا، اس کا علم ہونا چاہیے، اگر ایک صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، دو کے نام آئے تو ایک ساتھ عنہما رضی اللہ عنہما، تین کے آئے تو یا اس سے زیادہ کے آئے تو رضی اللہ عنہم کہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر خاتون صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا عنہما عنہنہ کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو صحابی تھے رضی اللہ عنہما، یہ طواف میں تھے، دوران طواف ایک صحابی کو چھینک آئی۔ چھینک آنے کے بعد اس صحابی نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پیچھے صحابی تھے، ٹوک دیے، کہتے ہیں بھائی رب العالمین غلط نہیں ہے نا، اللہ تو رب العالمین ہے نا، تعریف اس کی جو رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ کی شروعات کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین نہیں کہا ہے، تو تم بھی رب العالمین مت کہو، یہاں پر صرف الحمدللہ۔ کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مت کہو، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صحیح سند سے جو ملتا ہے کہ صرف بسم اللہ۔ آج تو ہمارے یہاں پہ سب چیز چلتی ہے بھائی، مولوی صاحب نے بتایا نا، ایک جگہ بحث ہو رہی تھی ایک جناب سے، کافی دیر تک بحث ہو رہی تھی، میں نے تھوڑی دیر بعد سوچا، بحث ہو رہی تھی یہ جو 786 لکھتے ہیں نا گھر پہ، اس کے اوپر ہو رہی تھی بھائی بسم اللہ کے برابر ہے۔ میں کہہ رہا تھا نہیں بھائی، اس کو حروف، یہ بہت تفصیلی بات ہے، اس کو حروف کو توڑیں گے تو اس میں جو ہے بسم اللہ کے بجائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے دیگر غیر مومنوں کے معبود کے نام آتا ہے۔ اب بحث چل رہی تھی، بہرحال نہیں مانے جناب، کہتے ہیں نا نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا، اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد پھر جہاں ہم مہمان بنے ہوئے تھے وہاں پہ کھانے کی دعوت بھی تھی، کھانے کی دعوت بھی تھی۔ اب بھائی سب بیٹھنے لگے، اب جو میزبان تھے کہہ رہے تھے بار بار، سب انتظامات ہو گئے تھے کھانے کے، میزبان کہہ رہے تھے چلو بھائی شروع کرو، چلو بھائی شروع کرو۔ وہ جناب جو مجھ سے بحث کرنے بیٹھے ہوئے تھے جب کھانا شروع کرے، مولا ارے جناب ٹھہریے، بولے کیا ہو؟ مولا ایک کام کرو، آپ 786 بول کے شروع کرو۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ بولتی بند، سب پوری دلائل ایک سائیڈ ہو گئی۔ بھائی جب تم کو 786 گھر پہ چلتا ہے تو کھانے پہ بھی 786 بولو، صحیح ہے نا؟ کیوں نہیں بولتے کھانے پہ 786، نماز وضو بنانے کے لیے 786؟ جب یہ 786 یہاں سب نہیں چلتا تو گھر کی دیوار پہ کیسے چلتا ہے؟ وہاں پہ کیسے بسم اللہ ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ نے جتنا بتایا ہے اتنی ہی سنت ہے، اس سے نہ زیادہ نہ کم۔ وہاں پہ انہوں نے جب کہا الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے صحابی نے ٹوکا نہیں آپ کو رب العالمین یہاں نہیں کہنا۔ دوسرے صحابی کہتے بس اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ نے میری اصلاح کر دی۔ من مانی نہیں تھا۔ کئی مثالیں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ دے کے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ مولوی صاحب جو ہے لوگوں کو، امت کو عبادت کے معاملے میں جو ہے بڑے بے تحاشا گمراہ کیے ہوئے، اور الگ الگ انداز سے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے بتاؤ یہ مسجد جو ہے یہ پکی بنی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کیا پکی؟ تم اس کو کچی کرو پھر ہم بدعت ختم کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھڑی پہنے اتارو پھینکو، گاڑی پھینک دو جلا ڈالو پھر ہم بدعت ختم کریں گے۔ ارے بھائی مولوی صاحب آپ تھوڑا پھر سے الف ب پڑھ لیجئے، آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آدمی کوئی کام ایسا کرے، جو کوئی عبادت ایسی کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اور مقصد اللہ کی رضا، بظاہر کام اچھا، لیکن وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اسے اور ایک اور بدعت کی اور ایک تعریف، وہ اس میں ثواب کی نیت رہنا ہے،
اب مثال کے طور پہ ایک آدمی سواری پہ بیٹھ رہا ہے تو کیا اس لیے بیٹھ رہا ہے ثواب ملے سواری پہ؟ نہیں نا. گھڑی پہنا اللہ کی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو اللہ نے نعمت دیا ہے, اب گھڑی دیا ہے تو میں نکال کے پھینک دوں؟ نہیں پہنوں. کپڑے اچھے دیے اللہ نے, میں پھر سے پھٹے پرانے پہنوں؟ یہ نہیں ہے. یہ ہم اس لیے نہیں پہنے کہ ثواب ملے گا, اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے کہا استعمال. بات سمجھ رہے؟ ثواب کی نیت سے نہیں. جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت نہ ہو, وہ بدعت ہوتی ہے نا. زیادہ کر لینا اور اس کے بعد کہنا یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ایسا اچھا ہی کام ہے نا. اب ایک مثال دے کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں. ان کے والد مسیب جو ہے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. مسیب یہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو نماز سے فارغ ہوئے تھے. فجر کی نماز تھی. بیچ میں ایک نقطہ بھی سمجھتے چلے جائیں. فجر کی نماز جو آپ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جو 2 سنتیں مؤکدہ ہے اس کو گھر وضو بنا کے گھر پر ہی پڑھ کر آئیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی عذر شرعی سے آپ نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو گنجائش ہے, تو گنجائش ہے, لیکن کوشش رہے کہ گھر پر ہی ادا ہو. ٹھیک ہے. اب کسی کا گھر تھوڑا تنگ ہے, نہیں ہے جگہ, یا کوئی اور شرعی عذر ہے, ٹھیک ہے, اس کی گنجائش ہے, لیکن عموماً یہی عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر نہیں آپ آئے ہیں اس حال میں, پہلے مسئلہ سمجھ لیں, اس کے بعد آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی, اب مسئلہ سمجھ میں آئے گا. آپ اس کنڈیشن میں آئے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, یہ تکبیر ہو رہی ہے, اللہ اکبر ہے نا, اور اللہ اکبر کہہ دیے ہوں, جو کنڈیشن ہے, اس 2 کنڈیشن میں آپ آئے ہیں, تو آپ پھر مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے عبادت نہ کریں. یہ مولوی صاحب نے حیلہ اختیار کیا ہوا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت پہلے ہی پڑھنا ہے, آپ آ جاؤ مسجد کے کسی کونے میں پڑھ لو. بھائی مسجد کا کوئی بھی کونا مسجد ہی ہے نا, مسجد ہی ہے نا. ایک بار یہی مولوی صاحب لڑتے ہیں پھر کتاب و سنت والوں سے, جب قرآن پڑھا جائے تو تم سر فاتحہ مت پڑھو, چپ رہو, اللہ قرآن میں کہتا ہے. صحیح ہے نا. اب پھر یہی حدیث ان کی, یہی قرآن کی آیت اگر یہاں کہا جائے تھے کہ بھائی قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو تم مسجد میں کنارے کیوں پڑھوا رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے کہ نہیں, یہ قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ ایک بڑا الگ مسئلہ ہے. بہرحال تو مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد کے کونے میں پڑھ. بھائی مسجد تو مسجد ہے, کونا ہو, بیچ میں ہو, کنارے ہو, کہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. نماز فرض کھڑی ہو جائے, آپ اللہ اکبر کہہ کے اس میں شامل ہو جائیں. پھر کوئی نماز جب ہوتی نہیں تو مولوی صاحب کتنا بھی سر پٹک لے ہوئے ہونے کی, ہوتی کنارے ادھر ادھر نہیں ہوتی. میرے آقا نے کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو نہیں ہوتی بس. اب اس کے بعد منطق نہیں. بہرحال اگر آپ آئے ہیں, نماز نہیں گھر پہ ہوئی ہے, یہاں موقع ملا پڑھ لیجئے, نہیں موقع ملا جماعت سے مل جائیے, بعد میں پڑھ لیجئے, بعد میں پڑھ لیجئے. ایک مرتبہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کے رکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو دیکھے وہ صحابی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. جاتے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصلاۃ الفجر 4. تو صحابی سے پوچھتے ہیں کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی؟ تو صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہے, میری جو سنت مؤکدہ پہلے چھٹی تھی اسے ہی پڑھ رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کب پڑھیں؟ بعد میں پڑھیں, ہے نا. یہ حدیث سے معلوم ہو گیا نا, آپ دیکھ لیجئے. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے آپ کسی وجہ سے تو آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, یہ بھی ایک سنت ہے. بہرحال وہ سعید ابن مسیب بیٹھے ہوئے نماز پڑھا کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت فجر کے بعد پڑھ رہا ہے. نماز سے ختم ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا یہ 2 رکعت تم نے کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا, سائل نے جواب دیا اس لیے کہ وقت تھا, پڑھ لیا. حضرت سعید ابن مسیب اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ وہ 2 رکعت ہے جو سنت مؤکدہ پہلے چھٹی تھی وہ ہے؟ بولے نہیں. بولے پھر پڑھ لیا, وقت ہے پڑھ لیا. تو سائل کا ایک نقطہ جملہ امت کے لیے سبق ہے. کیا سائل نے کیا سوال کیا, معلوم کیا کہا تھا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا مجھے اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز عذاب دے گا؟ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا, کیا کر رہا ہوں؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا, کوئی جرم کیا کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے نا معاشرے کے اندر کہ نماز ہی پڑھانا, عبادت ہی کرانا, غلط تھوڑی کر رہا ہوں, ذکر اذکار میں لگاؤ نا, پوری امت تو وہی کر رہی ہے نا. یہی ہے نا دلیل. وہی دلیل اس نے بھی دیا تھا, ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا میں یہ عبادت کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, اس عبادت کی نماز کی اللہ مجھے عذاب دے گا؟ قربان جائے ہمارے اسلاف پر کیا جواب, اتنا عمدہ جواب, اللہ اکبر. کہتے ہیں لا, نہیں, اللہ تجھے نماز کی سزا
نہیں دے گا۔ پھر وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُكَ لِخِلَافَةِ سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ رب العالمین اس نماز کو خلاف سنت رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ کس کی وجہ سے عذاب دے گا؟ نماز پڑھا تو نے خلاف سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اگر تو ایسے پڑھے گا تو اللہ نبی کی سنت کے خلاف عبادت کی وجہ سے تجھے عذاب دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت ایمان ضروری، عبادت میں اخلاص ضروری، عبادت میں نیت کا صاف ہونا ضروری، ریا نمود سے پاک ہونا ضروری، عبادت میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری۔ اگر ان شرائط سے اور بھی شرطیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ان شرائط اور جو شرائط اور ہیں ان سے اگر کوئی عبادت خالی ہوتی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو درجہ قبولیت نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنا اور اپنے رسول کا مخالف ہمیں تا حیات نہ بناوے۔ اللہ ہمارا انجام اور خاتمہ بھی حقیقی ایمان اور دین پر فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔